السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست واصف علی سلطانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں پری سوکریٹک پیریڈ کے مزید دو فلاسفر جسے انیگزیمینڈر اور انیگزیمینیز کے متعلق کچھ معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ اس سلسلے کا ایک تسلسل ہے۔ اگر ہم بات کریں انیگزیمینڈر کی تو تاریخ میں ہمیں اس کی تاریخ پیدائش 611 BC اور وفات 547 BC ملتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر تھیلیس کا شاگرد تھا، تھیلیس جس کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ انیگزیمینڈر بھی ملیٹیس شہر کے رہنے والا تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ اس کائنات کا جو بنیادی ایلیمنٹ یا بیسک سبسٹینس ہے وہ واٹر نہیں ہے، وہ بلکہ ایک باؤنڈ لیس میٹر ہے جسے ایپرن کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور یہ ایسا سبسٹینس ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی کہ جس کی کوئی حدود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ خیال ہو کہ اس کائنات میں ایسا مادہ ہونا چاہیے یا ایسا سبسٹینس ہونا چاہیے وہ ان اشیاء سے مختلف ہو جس سے باقی اشیاء تخلیق ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس باؤنڈ لیس میٹر کے نتیجے میں اس نے ایک تھیوری دی جسے ہم تھیوری آف اپوزٹ کہتے ہیں، یعنی کہ اس نے کہا کہ اسی کے نتیجے میں دو متضاد قوتیں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں، اور یہ کائنات میں بھی اگر ہم ارد گرد مطالعہ کریں تو ہمیں بیسیکلی دو اپوزٹ چیزیں نظر آتی ہیں، کہ جس طرح ہر چیز کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں ہر چیز کا ایک متضاد موجود ہے، اگر مرد ہے تو اس کا متضاد عورت ہے، دن ہے تو اس کا متضاد رات ہے، روشنی ہے تو اس کا متضاد اندھیرا ہے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ اسی تھیوری کے نتیجے میں مزید ہمیں ایک نیا کنسیپٹ ملتا ہے جسے ہم ڈائلیکٹک کہتے ہیں۔ ڈائلیکٹک کا اردو میں ترجمہ جدلیاتی عمل ہے، یعنی کہ جب دو چیزیں مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہر ایک دوسرے میں کے ساتھ جدل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بنیادی طور پر ڈائلیکٹک تو الفاظوں کے متعلق یوز کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ ڈائلیکٹک میتھڈ یعنی کہ آرگومنٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے اس چیز کو، اس نظریے کو استعمال کیا ہے، اور آج بھی اگر ہم تاریخ میں دیکھیں جتنی بھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ اسی ڈائلیکٹک میتھڈ کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس کے دیگر نظریات بھی تھے، یعنی کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انیگزیمینڈر وہ پہلا فلاسفر تھا جس نے اس کائنات کا نقشہ مرتب کیا۔ اگرچہ وہ نقشہ درست نہیں تھا، لیکن اس وقت کے دور میں یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ اسی طرح اس نے دیگر نظریہ دیے۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ اس کائنات میں جتنے بھی سیارے ہیں وہ مختلف رفتار کے ساتھ سفر کرتے ہیں، لیکن اس کا جو مین کنٹریبیوشن تھا وہ تھیوری آف اپوزٹ تھا، اور اس سب میں جو بنیادی سبسٹینس تھا وہ باؤنڈ لیس میٹر تھا جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں انیگزیمینیز کی تو انیگزیمینیز ملیجین سکول کا تیسرا بڑا فلاسفر تھا۔ یہ بھی ملیٹیس شہر کے رہنے والا تھا، یہ بھی انیگزیمینڈر کا شاگرد تھا۔ اس کا بھی یہ خیال تھا کہ جو اس کائنات کا بنیادی ایلیمنٹ ہے، جو بیسک سبسٹینس ہے، وہ ایئر ہے جسے ہم ہوا کہتے ہیں۔ اگرچہ وہ کسی حد تک تھیلیس کے نظریے کے ساتھ بھی اتفاق کرتا تھا، کہ یعنی کہ تھیلیس نے کہا کہ اس کائنات کا بنیادی ایلیمنٹ پانی ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ پانی سے وجود میں نہیں آ سکتا، اس کے پانی کے پیچھے بھی ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے جو کہ ہوا ہے۔ اس نے یہ نظریہ دیا کہ جب ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ پانی بنتا ہے، جب وہ مزید ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ برف بنتے ہے، جب برف مزید ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ ایک پتھر کی شکل یعنی کہ ایک سالڈ میٹر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح اس نے ایک اور نظریہ بھی دیا کہ اس کائنات میں جو زندگی کا کنسیپٹ ہے، یعنی کہ جو زندگی کسی چیز میں پائی جاتی ہے، جو روح پائی جاتی ہے، وہ بھی ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے یہ دیکھا ہو کہ کسی بھی چیز میں روح اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس میں سانس چلتی رہتی ہے۔ اگر ہم اپنے سانسوں پر غور کریں تو وہ بھی ایک ہوا کی طرح ہی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اس نے یہ نظریہ بھی دیا کہ اس کائنات میں جو زندگی ہے اس کا بھی بنیادی ایلیمنٹ ہوا ہے۔ اسی طرح اس نے انیگزیمینڈر اپنے استاد کے نظریے سے بھی کچھ اتفاق کیا، اور اس نے کہا کہ یہ نظریہ جو تھیوری آف اپوزٹ ہے یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اور اسی کے نتیجے میں ہمیں اس کائنات میں مسلسل چینج نظر آتا ہے۔ اسی طرح اس نے دیگر نظریات بھی دیے۔ سب سے پہلے اس نے گریک میتھولوجی یعنی کہ جو قدیم یونانیوں کا تصور تھا کہ سورج اور چاند یہ بھی دیوتا ہیں، ہمیں ان کی بھی پوجا کرنی چاہیے، لیکن نہیں، اس نے کہا کہ جو سورج اور چاند ہے یہ بھی ایک مخلوق ہے، یہ بھی تخلیق کی گئی ہے، اور یہ بھی اسی چیز سے تخلیق کی گئی ہے جس سے باقی تمام اشیاء تخلیق کی گئی ہیں، یعنی کہ اس کا بنیادی ایلیمنٹ ہوا ہی ہے۔
اس طرح کی دلچسپ نظریات ہیں. تو دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی جس میں اسی سلسلے میں مزید معلومات آپ سے شیئر کروں گا. تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کریں، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں تاکہ یہ سلسلہ ہمارے لیے بھرپور فائدہ مند ثابت ہو. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.